بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و صارفین، اس سفر پر جانے سے پہلے ہسٹری آف اسلام کی جانب سے آپ کو حقیقت پر مبنی قرآنی واقعات، سبق امیز کہانیاں، اسلامی تاریخ اور اسلام کے بارے میں تمام معلومات فراہم کی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دین کو پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس سفر میں ہم آپ کو آج بتائیں گے جنتی لاٹھی۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ ایک ولی اللہ حضرت سید علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ جنت سے 5 چیزیں آئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود یعنی خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیل کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی عز و جل کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوٰ میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرمایا اور آپ کو منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق جل مجدہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کا اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اور یہ تیرے دہانے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرا اس میں اور بھی بہت سے کام ہیں۔ دوسرے کاموں میں تفسیر کے مطابق ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس عصے کو وہ سہارا دینے کے لیے استعمال کرتے، اس سے بات چیت کر کے اپنا دل بہلاتے، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمن درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا، کنوؤں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا، اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن کر باوقت ضرورت پانی مہیا کرنا، باوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑتا تھا، اور بھی اس کی بہت سی کراماتیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے بہت سے کام لیا کرتے تھے۔ جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا، تو آپ کو اس عصے کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار فرمایا۔ اس واقعہ کا تعلق فرعون سے ہے۔ فرعون نے اپنے دربار میں ایک میلہ لگایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے کے اژدخام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگر اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیوں کو پھینکا،
تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارنے مارنے لگیں اور پورا مجمع خوف و ہراساں میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ میں اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے اور جوش و شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدھا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے، اور انہوں نے بآواز بلند یہ اعلان کر دیا، ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ جبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں، تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، ڈال تو جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈالا تو وہ سب سانپوں کو نگل گیا، اور جادوگر کا فریب نہ چل سکا، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آوے تو وہ سب جادوگر سجدے میں گر لیے اور بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دورہ حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے، اور ملک شام پر قوم املاکہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم املاکہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے اور تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم املاکہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ اسی جگہ میں قید ہو گئے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیار جگہ پر بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا، اور جو ایک پتھر تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور پانی کے چشمے وہاں سے بہہ نکلے، اور انہوں نے وہ پانی اپنے جانوروں کے لیے اور اپنے لیے استعمال کیا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے اور معجزے کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پر پتھر پر عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ آج کے دور میں ان 12 چشموں میں سے 2-3 سوکھ گئے ہیں، باقی تمام اسی طرح جاری ہیں۔ پس منظر میں آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ انہی چشموں کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات اور معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی کرتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چنانچہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا۔ اسی دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنے لشکروں کے ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑا، کہیں فرعون ہمیں گرفتار نہ کر لے، اور بنی اسرائیل کے اس وقت اس صورتحال کو دیکھ کر، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا، اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گیا۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کا قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اور پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا کہ ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مارا، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھی والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبویا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔